ناظرین محترم و سامعین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی عورت 5 خوابوں میں سے کوئی ایک بھی دیکھ لو تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہو چکی ہے، اور اگر ان میں سے ایک بھی خواب دیکھ لے تو عورت دنیا میں بھی خوش رہے گی، کیونکہ وہ جنت الفردوس کی مستقل رہنے والی بن جائے گی۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں معلوماتی ویڈیو میں ہم ان خوابوں کا تذکرہ کریں گے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نیک بندہ یا بندی یہ خواب دیکھ لے تو سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خاص فضل و کرم سے نوازا ہے۔ اگر تمہیں یہ خواب آئے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے اور ولی بن چکے ہو۔ ناظرین کرام، خواب 3 قسم کے ہوتے ہی ہیں۔ ایک شیطانی خواب، دوسرے نفسانی خواب ہوتا ہے، جبکہ تیسرا رحمانی خواب ہوتا ہے، اور یہی 3 قسمیں خوابوں کی ہیں۔ سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا ضروری کہ ان تینوں قسم کے خوابوں کا مطلب کیا ہے، اور یہ کس مقصد سے آتے ہیں اور کن لوگوں کو آتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت اہم بات بتا دیتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو نبوت کا 46واں حصہ عطا کیا گیا، یعنی سچی خواب۔ اللہ کی طرف سے سچے خواب اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور یہ تحفہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جب انہیں خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس خواب کا ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاؤ، نہ خبردار کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہی ہیں، اور حسد کرنے والے تمہارے ساتھ ہوں، چاہے وہ تمہارے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ تم سے حسد کرتا ہے تو اسے اپنا خواب کبھی بھی نہ بتانا، یہ میری تم سے نصیحت ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سے یہی فرمایا تھا، اور آج کے دور میں بھی یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو تم سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، وہ گھر کے اندر تمہارا بھائی بھی، تمہارا بھابھی، اس کے بچے، اس کے بیٹے بیٹی، ہم یا کوئی قریبی دوست یا کوئی اور رشتہ دار ہو، چاہے ماموں، خالہ، پھوپھی یا کوئی اور رشتہ دار، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے حسد کرتا ہے تو اسے اپنا خواب کبھی بھی نہ بتانا، یہ تمہارے لیے پیغام ہے۔ ناظرین کرام، سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطانی اور نفسانی خواب، اور تیسرے نمبر پر رحمانی خواب۔ پھر جان لو کہ شیطانی خواب وہ ہوتے ہیں جو دنیا میں بہت سے ایسے لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے محبت نہیں کرتے، ان کے نبی سے محبت نہیں ہوتی، وہ دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، نہ عبادت کرتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں، وہ پوری زندگی شرارت اور ظلم میں گزار دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو خواب ہے وہ نفسانی خواب ہے۔ تو جان لو یہ وہ جو خواب ہوتا ہے جب کوئی شخص دن بھر کام کرتا ہو، یا کوئی دکان کھول کر بیٹھا ہو، یا وہ کسی سے محبت کرتا ہو تو وہ دن بھر اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ اب یہ کام کیسے بہتر کروں، ایسے کروں یا ویسے کروں۔ تو اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں پورے دن چلتی رہتی ہے، اور بہت دفعہ اسی قسم کی سوچ کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور اپنے انا کی وجہ سے جس پر وہ زیادہ وقت گزارتا ہے، تو اس قسم کے خواب آتے ہیں، انہیں نفسانی خواب کہتے ہیں، حالانکہ ان کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر کا خواب ہوتا ہے
رحمانی۔ اب ہم شیطانی نفسانی خواب کو جان چکے ہیں، تو آپ جان لیجئے کہ رحمانی خواب وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نزدیک اور پاکیزہ بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ فجر کی اذان سے پہلے صبح کے وقت اور آدھی رات گزر جانے کے بعد خواب دیکھیں تو بالکل حقیقت ہوتا ہے اور سچا خواب ہوتا ہے۔ تو اسے یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ ایسے خواب جو صبح صادق سے پہلے دیکھے جائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان خوابوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ کے نزدیک بندوں کو آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو آتے ہیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے نیک بندے یا بندی ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نشانیاں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر ایسا نیک بندہ اللہ کا کوئی ولی خواب دیکھ لے۔ اللہ کے اولیاء کی تعداد بے شمار ہیں۔ ہماری درسی کتابیں اللہ کی اولیاء کی دعاؤں سے گونجتی رہتی ہے۔ ہر مہینے لاکھوں لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی مزاروں پر آتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی نہیں ہوتے تو انہیں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا کوئی علم نہیں۔ بس سوچو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی کے کتنے بڑے نیک بندے ہیں کہ ان کے اس فانی دنیا سے چلے جانے کو صدیوں گزر گئی، مگر آج بھی لوگ ان کی مزاروں پر لگاتار آتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ عام آدمی کی قبر پر اتنے لوگ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ اس کے لیے مغفرت نہیں مانگتی، یا اگر مانگتے بھی ہیں تو ضرور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے ہیں، جن کا مقام اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اور اگر تمہیں خواب میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی نیک بندہ آئے اور تم واقعی اسے اللہ کا ولی مانتے ہو تو یقیناً یہ تمہارے لیے اللہ کی قربت کی نشانی ہے۔ اگر خواب کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھو یا خواب کی حالت میں کوئی نبی کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بھی بشارت ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں یا درود شریف کی محفل میں بیٹھے ہوں، اگر آپ خواب میں آسمانوں پر سفر کر رہے ہوں تو یہ بھی خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ خواب کی حالت میں اگر آپ پل صراط سے گزر رہے ہوں، خواب کی حالت میں اگر آپ روزہ رکھے ہوئے ہوں، خواب کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، خواب کی حالت میں اگر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں یا قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں یا خواب میں کوئی نیک عمل کر رہے ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اسلام کے لحاظ سے بالکل نارمل نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں اور خودداری والوں میں سے ہی، اور آپ دنیا میں زندگی بھی اچھی گزار رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خواب دیکھ لیں تو جو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر خاص رحم کرنے والا ہے اور آپ کو خاص مقام و مرتبہ ملنے والا ہے، لوگ آپ کی دنیا بھی عزت و احترام کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند ہوگا، اور جہاں قدم رکھو گے اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں ملیں گی، دنیا کی ہر خواہش آپ کے قابو میں آنے لگے گی۔ اگر تمہیں ان میں سے کوئی ایک بھی خواب آ جائے تو دوبارہ سمجھ لو کہ اسے کبھی کسی کو مت بتانا، لیکن کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرو، یا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کسی بڑے مقام کے لیے چنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔
اس میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا بیان ہے، اور اس کے بارے میں واضح ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام شرف الملائکہ ہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشرف البشر ہیں، انہیں بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی وجہ سے آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین پر اس کے لیے قبولیت اتار دی جاتی ہے، اور پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبت کی نشانی یہ ہے کہ زمین پر اس کے بندے کے لیے یا اس بندے کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یا اس طرح کہ وہ لوگوں کو قبول ہو جاتا ہے اور ہر دل کا عزیز بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس بندے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس شخص سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین پر اس کے لیے نفرت لکھ دی جاتی ہے تاکہ زمین کے سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، اس سے حسد کرنے لگے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں وہ لوگ بلائے جائیں گے جو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون سی خواب ہے جن کی وجہ سے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں؟ اس میں کوئی مشکل چیز نہیں۔ نمبر 1، اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہوں تو تم اللہ تبارک و تعالی کے بہت نیک بندے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت عزت دینے والا ہے اور تمہارا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو چکا ہے۔ اگر خواب میں قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی، تمہارا وقار اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی دنیا کے نزدیک بھی بہت بلند مرتبہ والا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم اچھے راستے پر چل رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو۔ اور اگر تم جوان ہو یعنی جوانی کی حالت میں یہ خواب آئے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی اچھا مقام و مرتبہ دینے والا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، خواب میں غسل کرنا۔ اگر خواب میں غسل کر رہے ہو تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور ویسے بھی جب غسل کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ آپ کی زندگی دور ہو جاتی ہے، آپ کا جسم صاف پاک و صاف ہو جاتا ہے، غسل کر کے نکلتے ہو تو بہت تازگی محسوس ہوتی ہے اور دل میں بھی بہت اچھا گزرتا ہے۔ خوابوں کی حالت میں جب یہ دیکھے کہ غسل کر رہے ہیں تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے گندگی کو دور کر رہا ہے، تمہارے ذہن سے تمام گندے خیالات کو ختم کیا جا رہا ہے، تم اللہ تبارک و تعالی کے نام کا ذکر کرو گے، تمہاری نیکی بڑھے گی، تو اس مقام پر پہنچ چکے ہو جہاں اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہوتے ہیں۔ صرف اللہ کے اچھے بندوں کو یہ خواب آتے ہیں، اور اگر جوانی کی حالت میں یہ خواب آئے تو اس کی تعبیر اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جوانی میں بے شمار گندگی دور کرنے والا ہے، تمہیں عزت بلند مقام پر پہنچانے والا ہے، تمہاری عظمت بڑھنے والی ہے اور تم بلند مرتبہ والے بننے والے ہو۔ اور اگر یہ خواب بڑھاپے میں آئے تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ماضی کی تمام گندگی دور کر دے گا اور باقی زندگی پاکیزہ اور بابرکت گزرے گی۔ نمبر 3، نماز کی جگہ پر بیٹھ کر رو رہے ہو۔
اگر تم نماز کی جگہ پر بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر رو رہے ہو اور ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ رہے ہو، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اور اللہ پاک تمہیں دے رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خواب صرف ان لوگوں کو آتا ہے جو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ خواب ہر ایک کو نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو دکھاتا ہے جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہیں رات کی تاریکی میں، جب سب سو جاتے ہیں، اور جو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی تمام دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے خاص لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور خوش ہے۔ عام آدمی کی بات کرے تو رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے تو وہ جاری نہیں رکھ پاتا، کسی نہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ولی، اللہ والا، چاہے صحت خراب ہو، چاہے جی کرے یا نہ کرے، وہ ضرور رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیتا ہے، اور ایسا شخص پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں گزار دیتا ہے۔ اور اگر تم میں سے کسی کو یہ 3 خواب آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کے سامنے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے کہ تم اچھے انسان ہو اور تمہارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے، تمہاری دنیا میں بھی عزت بڑھنے والی ہے، دنیا کے اندر کامیابی، عزت، دولت، شہرت تمہارے قدموں میں آئے گی انشاءاللہ، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے شاندار مقام، عزت ملے گی۔ اور اگر تمہیں یہ خواب نہ آئے تو مایوس نہ ہونا، تم نماز کا اہتمام کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، تہجد کی پابندی کرو، انشاءاللہ اللہ پاک تم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور کسی ولی میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں، اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔